یہ ہے دامن یہ ہے گریباں آؤ کوئی کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ عرس جمالی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقین کریں میں آپ کو جانوں نہ جانوں، لیکن حافظ شاہ جمال اللہ سب کو جان رکھے ہیں، اور بتایا گیا اس زمین پر اس لیے یہ محفل سجتی ہے کہ یہاں پہ جب کبھی حضرت تشریف لایا کرتے تھے تو یہاں پہ قیام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کو سلامت رکھے جس زمین پہ ان کے قدم پڑے ہوں۔ حیرت ہوتی ہے، ایک صاحب کا فون آیا، وہ کہنے لگے صاحب ممبئی سے تھے، کبھی کبھی نہ یہ پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل بن جایا کرتے ہیں، تو وہ فون کر کے کہنے لگے صاحب یہ حافظ شاہ جمال اللہ کے تعلق سے آپ نے گفتگو کی ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے کہا تو کتاب نہ پوچھ، میرے علاقے میں رامپور گیا، ابھی تو مولوی سے پوچھ رہا ہے، کسی کسان سے پوچھ، وہ تجھے بتائے گا ان کی شان کیا۔ تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی کبھی کبھی گدھے بن جاتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں حوالوں اور دلیلوں کی خجلی ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی شان کہنے لگے جی میں نہیں سمجھتا، یا میں نہیں مانتا اس بات کو کہ کیا کسی کے چاہنے سے کوئی ایک لمحے میں بھی حافظ بن سکتا ہے۔ میں نے کہا ابھی طرح اللہ والوں سے پالا نہیں پڑا ہے، ورنہ پالا پڑ جاتا ہے تو ساتھ پشتے یاد رکھا کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہے تھے حضور کی معراج کے حوالے سے۔ ایک شخص کا گزر ہوا، غوث پاک فرما رہے تھے حضور ایک پل میں گئے آئے، اور اسی پل کے اندر سفر جو رہا حضور کا بستر بھی گرم رہا، زنجیر بھی تھی۔ یہ سرکار غوث پاک بیان فرما رہے تھے، تو ایک سرپھرا گزرا، اس نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پل میں کوئی آسمانوں سے بھی آگے چلا جائے اور پھر واپس بھی آ جائے؟ میں نہیں مانتا ہوں۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی نہ، گھر گیا، ہاتھ میں مچھلیاں تھیں اور وہ مچھلیاں بھی زندہ تھیں۔ اس نے جا کے بیوی سے کہا جلدی کر یہ مچھلی بنا، میں ابھی دریا جاتا ہوں اور بس ابھی آیا، آ کر کے کھانی ہے۔ یہ کہہ کے بیوی کو مچھلی دے کر کے چلا گیا۔ جب دریا میں کپڑے اتار کے اس نے غوطہ لگایا، تو جب غوطہ لگایا تو مرد تھا، جب باہر نکلا تو عورت تھی۔ سمجھ گئے؟ غوطہ لگایا تو مرد تھا، وہ باہر نکلا، سر نکالا پانی سے تو عورت۔ حیرت میں وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کنارے پہ دیکھا تو اب کنارے پہ کپڑے بھی نہیں، کافی پریشان۔ کوئی شہزادہ آیا، اس نے کپڑے دیے، کپڑے پہنا کے اپنے گھر لے گیا۔ ایک دیکھو اس نے غوطہ لگایا، لڑکی بنا، یہ اس کے گھر رہا لڑکی بن کر کے، اس سے بچوں کی پیدائش ہوئی، بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد پھر کسی موڑ پہ یہ دریا میں نہانے کے لیے آیا، لیکن جب اب اس نے غوطہ لگایا تو جب پانی کے اندر گیا تو لڑکی تھی، جب نکلا تو مرد تھا۔ اس نے دیکھا وہی دریا، وہی جگہ، وہی کنارہ، وہی کپڑے۔ حیرت میں تھا کہ میں نے غوطہ لگایا تو پھر میں لڑکی بن گیا، اب میں کون سی دنیا میں آیا؟ اس نے دیکھا وہی جگہ، وہی مکان، وہی کنارہ، وہی کپڑے پہن کے جب گھر آیا نا تو کیا دیکھتا ہے؟ ابھی گھر پہ مچھلیاں بھی زندہ تھی، گھر پہ مچھلیاں زندہ تھی، اور پریشان کافی۔ بیوی سے کہنے لگا شریک ہے بتا تو صحیح یہ کیسے ہو گیا، بتا مجھے کتنی دیر ہو گئی گئے ہوئے؟ بیوی نے کہا جناب ابھی تو گئے تھے، اتنی جلدی نہا کے بھی آ گئے؟
کہا تو اتنی جلدی کی بات کرتی ہے؟ میں گیا، میں دریا میں غوطہ لگایا، لڑکی بنا، میں پرسوں کسی کے گھر میں عورت بن کے رہا، میرے بچے بھی تھے، میں نے اس کی نسل کو جنم دیا، اور تو کہتی اتنی جلدی آ گئے؟ اس نے کہا ہاں ہاں دیکھو تو صحیح، تمہیں یقین نہیں ہوتا یہ مچھلیاں بھی زندہ ہے، یہ کام کر رہی تھی یہی بیٹھی ہوئی ہو، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اتنی جلدی آ جاؤ گے۔ اس نے کہا مچھلی چھوڑ جلدی چل۔ کہا کہاں جانا ہے؟ کہا بغداد والے کی چوکھٹ میں جانا ہے، ان کے قدموں میں جانا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا معافی مانگنی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، چل بغداد والے کی چوکھٹ میں سب سمجھ میں آئے گا۔ وہ سے پاک تقریر کر رہے تھے، دروازے میں کھڑا ہوا، کیا دیکھتا ہے؟ مسجد بھی وہی ہے، بیان بھی وہی ہے، باتیں بھی وہی ہو رہی ہے، نہ جلسہ بدلا ہے، نہ مسجد بدلی ہے، نہ مچھلی بدلی ہے، نہ گھر بدلا ہے، نہ محفل بدلی ہے، نہ دن بدلا ہے۔ اشارہ کر کے کہتا ہے بغداد والے ذرا باہر تو آ۔ وہ سے پاک مسکرا کے آئے، جیسی باہر آئے ہیں اس نے کہا حضور دیر نہ کیجئے، ہاتھ بڑھائیے، اپنا بنا لیجئے۔ کہا کس لیے؟ کہا اب تک میں یہ سوچ رہا تھا معراج کیسے ہو سکتی ہے، کوئی پل میں آسمانوں پہ جا کر کے کیسے آ سکتا ہے۔ یقین ہو گیا جو ایک ہی پل کے اندر مرد سے عورت بنے، عورت سے ماں بنے، پھر ماں سے مرد بنے، پھر واپس آئے، اتنے عرصے میں مچھلیاں بھی زندہ ہے، گھر کا کام بھی وہی ہے۔ کا پتہ چل گیا اگر عبد القادر ایک لمحے میں اتنا کر سکتا ہے تو پھر مدینے والا مصطفیٰ کتنا کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نکاح کے ولی میں وہ تاثیر تھی بدلتی ہزاروں کی، بدلتی ہزاروں کی، زور سے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یاد رکھیے گا با ادب با نصیب، بے ادب کم نصیب۔ کچھ بننا چاہتے ہو نا تو بزرگوں کی چوکھٹ پہ جھک کے جایا بزرگوں کی چوکھٹ پہ جھک کے جایا۔ اللہ خدا کا شکر ہے اس نے مجھے اور آپ بریلوی سنی بنایا، بریلوی سنی بنایا۔ اور جو بریلوی سنی ہوتے ہیں نا وہ کسی بزرگ کے گستاخ نہیں ہوتے۔ ہاں ہمیں بریلی والوں نے ہر ولی کا احترام سکھایا، ہر بزرگ کا احترام سکھایا، اور شکر ہے جو بریلی والے ہوتے ہیں وہ کسی سے جلتے بھی نہیں، حسد بھی نہیں کرتے کسی کا۔ مزاج ہے بھائی، ہم ہر ولی والے بھی ہیں، مولا علی والے بھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں علی والا ہوں تو ہم سے پکا علی والا نہیں ہے، تو خالی علی علی کرنے سے علی والے نہیں ہو جاتے۔ قسم خدا کی علی والوں کو ایسے مانو جیسے بریلی کے امام نے دکھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو خدا کا شکر ہے اس نے مجھے اور آپ کو سنی بریلوی بنایا۔ اپنے بچوں کو سمجھائیے گھر بیٹھے مر جانا، لیکن بریلویت کو مت چھوڑ۔ یاد رکھیے آج ضرورت ہے ہماری قوم کو یہ بات سمجھنے کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اعلیٰ حضرت جیسا مجدد عطا کیا۔ میں کبھی نہیں کہتا، میں بھئی کہتا ہوں کہ بھئی اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوسرے کے پیر کو چھیڑو مت۔ ہماری قومیں بڑی لڑ رہی ہیں، سیم ہو گئے سیم، اے میرا پیر تیرے سے اعلیٰ، وہ اس کے سیم مانگ رہا۔ بھئی بزرگ کوئی بھی ہو رہا، عقلمند لوگ فرماتے ہیں کہ علماء کی بارگاہ میں نا زبان سنبھال کے جایا کرو، ولیوں کی بارگاہ میں دل سنبھال کے جایا کرو۔ علماء زبان پہ نظر رکھتے ہیں، ولی دل پہ نظر رکھا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ہر ولی کا احترام کریں گے، بولو انشاءاللہ ہر ولی کی قدر کریں گے۔ ضروری نہیں حافظ شاہ جمال اللہ ہمارے سلسلے میں ہوں گے تب ہم احترام کریں گے، نہیں جی، ان کا سلسلہ کوئی بھی ہو وہ اللہ کے ولیوں میں آیا کرتے، اس لیے ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان سے پیار بھی کرتے ہیں۔ اور جب بھی بزرگوں کی چوکھٹ پہ جایا کرو نا تو چھوٹے ہو کے جایا کرو، بڑے ہو کے نہیں۔ سمجھ گئے میری باتوں کا مطلب؟ چھوٹے ہو کے جایا کرو، بڑے ہو کے نہیں، گردن جھکا کے۔ اور جب بھی کہا کرو نا کہا کرو حضور کا صدقہ ادا کرو، مانگا کرو کبھی ان سے۔ ہم جب بھی جاتے ہیں مزار شریف اکثر ہم یہ کہتے ہیں حضور 3 بلڈنگ ہو گئی ہے، چوتھی اور کرا دو، 2 گاڑی ہو گئی، تیسری اور کرا دو، ہے 9 لاکھ ہو گئے، 10 کرا دو پورے۔
کبھی جایا کرو تو یہ بھی کہا کرو حضور دعا کرتے اللہ آپ کی طرح ہمیں بھی ولی بنا دی. کیا نہیں مل سکتا رب کی بارگاہ سے؟ سب کچھ مل سکتا ہے نا. ایک صاحب کہنے لگے بھئی اللہ کرے میری عمر آپ کو لگ جائے. میں نے کہا مولوی صاحب بس کیجیے، یہ بات کیوں کہہ رہے میری عمر آپ کو لگ جائے؟ اللہ کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے. اس سے کہیے وہ آپ کی بھی لمبی عمر کر دے، میری بھی لمبی عمر کر دے. ایسا تو ہے نہیں وہ کاٹ کے دے گا تب کسی کو ملے گی. وہ جسے چاہ کے اپنے کرم سے جتنی چاہ کے دے دے. ہاں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. شکر ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، ولیوں کی نظروں میں رہتے ہیں. ورنہ یہ دنیا تو کب کی ہمیں پیس کے کھا گئی ہوتی، کب کی ہمیں پیس کے نکل گئی ہوتی. لیکن کئی غریب نواز مسکراتے دکھائی دیتے ہیں، کہیں صابر پاک کا کرم ہے، کہیں وارث پاک کا کرم ہے. ہاں کہیں پہ امام احمد رضا کا کرم ہے، کہیں پہ مارا شریف کے بزرگوں کا کرم ہے. جہاں دیکھو ولیوں کے قدم اور کرم ہے. ہم اگر مراد آباد ہی سے چلے تو آپ دیکھیے ایک طرف سے اگر لائن لگا تو ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ولی مل جاتا ہے، ہر شہر میں. تو یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے. کتنی بڑی ذمہ داری اللہ والوں کی ہوتی ہے.